جو بڑے بڑے سردار تھے وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تو دیکھتے کہ وہاں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جتنے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے جو غلامی سے آزاد ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے، ایمان لائے تھے، تو وہ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے، ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے کہ ہم سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، امیر ہیں، کبیر ہیں، اور یہ غریب نادار لوگ ہیں، غلام ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کے برابر بیٹھیں۔ انہیں اپنی توہین لگتی، ان بے وقوفوں کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ جسے ہم توہین سمجھتے ہیں کائنات کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، یعنی اس بارگاہ میں بیٹھنا اور ان غلاموں کے ساتھ بیٹھنا، یہ عالم انسانیت کی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑا منصب ہے کہ وہاں بیٹھیں گے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو وہ صحابہ ہو جائیں گے، صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین و صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ان کا شمار ہوگا، ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اور صحابی ہونے سے بڑا اعزاز، مرتبہ، مقام انسان کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں قیامت تک کے لیے سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محترم اور سب سے بلند مرتبہ حاصل کرنے سے محروم رہ گئے، صرف اس لیے کہ دیکھیں جی ہم ان غلاموں کے ساتھ، ان غریبوں کے ساتھ، ان ناداروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ کہتے ہیں باہر سے وفد آتے ہیں، لوگ آتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پورے عرب سے، اور جب وہ آ کر ہم سرداروں کو ان غلاموں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بے عزتی محسوس ہوتی ہے، ہمیں ذلت اور رسوائی محسوس ہوتی ہے، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو طالب سے کہا کہ جب ہم آتے ہیں تو آپ انہیں اٹھا دیا کریں، یہ اٹھ جایا کریں، یہ چلے جایا کریں، اور ہم آپ کے پاس بیٹھا کریں، تو پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پنجابی کا شعر ہے کہ نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، نیویاں دا پرونا ہے ساڈا نبی، تاجاں والے کھڑے ویکھدے رہ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے ہی غریبوں کی طرف اور غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں انہیں نہیں اٹھا سکتا، تو وہ کہنے لگے اچھا ایسا کریں، ایک دن ہمیں دے دیا کریں اور ایک دن انہیں دے دیا کریں، یعنی جس دن ہم آئیں اس دن یہ آئیں ہی نہ، تاکہ آپ اٹھانے کا تکلف نہ کریں، اور جس دن ہم آئیں اس دن یہ نہ آئیں، جس دن یہ آئیں گے اس دن ہم نہیں آئیں گے، تاکہ ہمیں بھی اپنی توہین محسوس نہ ہو اور انہیں بھی اٹھانے میں آپ کو تردد نہ ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے کہا اچھا چلو یہ ٹھیک ہے، ان کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی، انہیں ایک ہی دفعہ کہہ دیں گے کہ آپ ایک دن آیا کریں، ایک دن نہ آیا کریں، ان کی بھی دل آزاری نہیں ہوگی اور تمہارا بھی منشا پورا ہو جائے گا، تمہاری بھی چاہت پوری ہو جائے گی، تمہارا مطالبہ بھی پورا ہو جائے گا۔ آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ لاؤ بھائی کاغذ قلم لاؤ، یہ معاہدہ لکھ لیں ان کے ساتھ۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کاغذ قلم لینے کے لیے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اللہ عز وجل نے یہ آیت دے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر اللہ عز وجل کا سلام کہا، اپنا سلام کہا، اور پھر عرض گزار ہوئے کہ اللہ عز وجل فرماتا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو اپنے در سے نہ اٹھائیں
جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو دن رات اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، رات کے وقت بھی دن کے وقت بھی، تو آپ انہیں اپنی بارگاہ سے نہ اٹھائیں نہ ہٹائیں، انہیں اپنے پاس رہنے دیں۔ اور یریدون وجہا، انہیں چاہیے کیا، وہ مانگتے کیا ہے، ان کی طلب کیا ہے، وہ تو صرف اللہ ذوالجلال کی رضا چاہتے ہیں، وہ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے لیے آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور دن رات جو وہ عبادت کرتے ہیں، دن رات جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، 5 وقت کی نماز جو آپ کے پاس آپ کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں، وہ صرف یریدون وجہا، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشی چاہتے ہیں۔ ان کا اور کوئی مطالبہ، ان کی اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کا اور کوئی تقاضا نہیں ہے، ان کی اور کوئی چاہت نہیں ہے، نہ وہ کوئی منصب چاہتے ہیں، نہ کوئی عہدہ چاہتے ہیں، نہ کوئی دولت چاہتے ہیں، نہ کوئی وہ اپنی بظاہر جو دنیاوی عزت ہے نہ وہ چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کا چہرہ تکتے رہتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے رہتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے رہتے ہیں، اللہ ذوالجلال کو یاد کرتے رہتے ہیں، تو انہیں آپ اپنے پاس سے نہ اٹھائیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں مبارک دی کہ بھئی تمہیں مبارک ہو، میں خود تمہیں اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اور میری اس چاہت کے مطابق اللہ ذوالجلال کی چاہت ہے، میری اس مرضی کے مطابق اللہ ذوالجلال کی بھی یہی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تمہارے لیے بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم غلاموں کے لیے نازل ہوئی، تو اللہ ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کے دیدار کے لیے آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، یہ جو لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ انہیں اٹھائیں، یہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، نہ بیٹھیں، آپ کے ذمہ ان کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کے تقاضے کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق اپنے صحابہ کو وہاں سے کیوں نہیں اٹھایا، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ ان کے ذمہ آپ کا حساب ہے، نہ آپ کے ذمہ ان کا حساب، اور نہ ان کے ذمہ، وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، لہذا آپ کو ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ انہیں اٹھا دیتے تو آپ نامناسب کام کرنے والوں میں ہوتے، یعنی یہ مناسب نہیں تھا جس طرح آپ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ کاغذ قلم لاؤ، فرمایا کہ اگر آپ ایسا کرتے تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، مناسب یہی ہے آپ کے لیے کہ آپ انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیں۔ وہ کفار مکہ، سرداران مکہ اور رؤسائے مکہ، وہ بیٹھتے ہیں، بیٹھے، نہیں بیٹھتے نہ بیٹھیں، ان کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے غلاموں کو دیکھیں، اپنی امت کے نرداروں اور مساکین کو دیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔